بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور شب، اور ہم امام کے مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کربلا میں پیش آنے والے واقعات، ان ہستیوں کی زندگی، ان کا راستہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے جو اس راستے میں ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے امام پر قربان ہو جاؤ۔ ایسا راستہ انہوں نے بنایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی راستہ تر و تازہ ہے۔ ہدایت ایسی کہ قیامت تک کی انسانیت گمراہی سے بچ سکتی ہے اگر مقصد کو سمجھ جائے۔ اسی ہدف کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لے کر آنا ضروری ہے۔ امام کو مانتے تھے، کئی گروہ تھے اس زمانے میں بھی، کئی گروہ تھے امام کو مانتے تھے، قلب سے مانتے تھے، مگر عمل سے ساتھ نہیں تھے، عمل سے ساتھ نہیں دے پائے۔ خوف تھا، جان کا خوف تھا، گریہ کرتے رہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں گریہ کیا، توبہ کیا، پہاڑوں میں چلے گئے، روتے رہے، گریہ کرتے رہے، مگر کیا فائدہ ایسے گریہ کا کہ جو امام کی نصرت پہ نہیں پہنچ پائے۔ اگر پہنچ جاتے تو آج ہم بھی سلام کرتے، نہیں پہنچ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ مانتے تھے، ایسا نہیں کہ مانتے نہیں تھے، لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے۔ جب امام نے کہا کہ عمل کرو، عمل نہیں کیا۔ اب یہ زیادہ خطرناک ہے۔ انسان دل سے مانے امام کو، مانتا بھی ہو، ظاہری طور پر کہتا بھی ہو میں محبت بھی کرتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یا تو انسان نہیں مانتا، ہدایت کا چانس ہے، ہدایت حاصل کر لے گا، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کر لے، کنورٹ ہو جائے، ادھر ہو ادھر آ جائے۔ کربلا بھی ایسے داستان سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہاں شخص انکار نہیں کر رہا، نہیں مانتا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میں پھنسا ہوا ہوں۔ جیسے بہت سارے کوئی بولے کہ میں مولانا صاحب بہت دل چاہتا ہے میرا میں تہجد کی نماز پڑھوں، بہت دل چاہتا ہے، لیکن اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب، دل بہت چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اس کا بھی حل ہے، آپ اٹھو ہی نہیں بھائی، آپ سونے سے پہلے پڑھ لو۔ کسی نے منع نہیں کیا، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھ لو، 2 شفع 1 وتر پڑھ لو، سونے سے پہلے پڑھ لو، قبول ہے۔ وہ بھی نہیں پڑھی، فجر کے بعد پڑھ لو۔ اگر پڑھنی ہے تو بہانہ نہیں ہے، اللہ نے تو آپشن کھلا رکھا ہے۔ ایسی مستحب نماز ہے کہ خدا اس کا اجر خود کہتا ہے، اس نماز کے لیے اجر میری طرف سے ہے، میری طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہاں دل ہے، اٹھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ اتنی آسان ہے، وضو کریں، بس پہ لٹکے ہوئے، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، آپ چلتے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لو۔ اس کے باوجود آدمی نہ پڑھے، پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ادھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو یہ عمل کرنے نہیں دے رہی۔ کیا؟ محبت ہے مولا، آنا چاہتا نہیں آ پاتا، اطاعت چاہتا نہیں مارا۔ کہنا آسان ہے۔ شخص خراسان کا رہنے والا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی
محمد۔ امام کی خدمت میں مولا، خراسان میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، کافی لوگ ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لیے قیام کریں گے، یعنی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام نے بولا اچھا، ہاں مولا بہت، امام نے بولا کتنے لوگ ہیں؟ مولا ہزاروں لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام نے کہا کہ جاؤ تندور کو آگ لگاؤ۔ تندور میں آگ لگی، جب آگ لگ گئی امام نے اس کو کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ اب جب اسے آگ میں کودنے کا حکم ہوا، فوراً مولا میں آگ میں کود جاؤں، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ امام نے کچھ نہیں کہا۔ آیا ہے کیا؟ قلب لے کے تیار ہیں مولا، ادھر آئیں تیار ہیں، تلواریں تیار ہیں، سب کو یہاں امام کریں کود جاؤ۔ نہیں جا پایا، بہانے کرنے لگا۔ ایک امام کا صحابی غلام لکڑیاں رکھ کر اپنے کاندھوں پہ آ رہا تھا، امام نے کہا آگ میں کود جاؤ۔ اس نے پوچھا نہیں کب، کیسے، کیوں؟ آگ میں کود۔ اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور خراسان کے لوگوں کے حال بتاؤ، وہاں کیسے ہیں؟ اب اس کی نگاہ تندور پہ ہے کہ وہ تو جل گیا ہوگا۔ جب بہت پریشانی ہوئی، جب دیکھا امام نے کہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو امام نے کہا اٹھو آؤ دیکھو۔ کیا دیکھا؟ وہ تندور میں آگ کے بجائے پھولوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اطاعت۔ جب امام نے کہا تو کہہ دیا، اطاعت کرنی ہے۔ تو میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے خدا نخواستہ۔ دل امام حسین کے ساتھ، دل امام زمانہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر امام کے لیے نہیں۔ ہمارا تو سیٹ اپ بھی ویسے ہی ہے نا، مولا مولا ہونا چاہیے بس، باقی خیر ہے مولانا صاحب، نماز روزہ خمس ہمارا مولا راضی ہے، ادھر دل میں ہونا چاہیے، باقی خیر ہے۔ یہی ایک گروہ تھا جو 5ویں امام کے دور میں شروع ہوا اور 6ٹھے امام میں بہت مضبوط اپنی جڑیں پکڑ گیا تھا۔ کیا کہتے تھے کہ پاکیزگی دل میں ہونی چاہیے، گناہ کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جو دل چاہے کرو، دل پاک ہونا چاہیے، دل سے محبت ہونی چاہیے، عمل کا کیا کرنا ہے۔ آج بھی ہم میجورٹی، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ برا مان جائیں، نہ ویسے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں بس سیٹ اپ چلنا چاہیے، خیر ہے مولانا صاحب چلتا رہے گا، ہم نے تو جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، جنت تو ایسی ہماری ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، جانے موت۔ یقیناً جنت علی کے ماننے والوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا لیکن امام علی عدل کے امام ہیں، عدالت ہے۔ جو ہستی بیت المال سے مال تقسیم کرنے میں عدالت کرے، عدالت بیت المال ہے، بیت المال تقسیم ہو رہا ہے، بہن امام علی کی آئیں، دیا جو ان کا حصہ تھا، کنیز آئی وہی دیا جو حصہ تھا، بہن نے کہا مولا میں عرب، بہن آزاد، مجھے بھی اتنا، کنیز غلام دوسری نسل سے اس کو بھی اتنا۔ امام کہہ رہے ہیں خبردار، یہ مال خدا کا مال ہے۔ اب آپ اس امام سے یہ ذہن میں ہے کہ وہ روز محشر میں بغیر عمل کے جانے دے گا؟
کمی، کوتاہی، نقص جبران برید ہے، یعنی کور کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کسی نے نماز تھوڑی ڈھیلی پڑھ دی، کبھی یہ کر دیا، انسان ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، ہو گیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں ہو، کوئی کوشش ہی نہیں ہو انسان کی زندگی میں؟ جو دل چاہے کرتا رہوں، جو دل چاہے بولتا رہوں، جو دل چاہے سنتا رہوں، بس نکل جاؤں. کیسے نکل جائیں گے آپ؟ آسان یہی تو چیز تھی، یہ عدالت تو تھی مولا کائنات کی جس نے امام کو اکیلا کر دیا. عدالت تھی یہ، اور یہی عدالت آج بھی حاکم ہے. امام کا آخری فرزند ہمارے درمیان میں موجود ہے، آخری وارث. وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ آپ کیا بولیں گے؟ مولا کا تعلق ہماری انجمن سے تھا، ہماری انجمن کے لوگ ہیں، یہ تو جعفر طیار کے ہیں، مولا تو سارے شیعہ لوگ ہیں. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں. اطاعت، کس چیز کی اطاعت؟ جو امر کیا ہے. امر کیا ہے؟ وہی امر جو رسول نے کیا، وہی امر جو خدا نے کیا ہے. حلال و محمد قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں، حرام و محمد قیامت تک. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اطاعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا صرف محبت کرتے ہیں؟ پرسنٹیج ہے نا، پرسنٹیج کو آپ دیکھیں، محبت کتنی ہے، عمل کتنا ہے. دعویٰ ہے نا، مطلب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس دعوے کے ساتھ عمل کتنا ہے. ایک بچہ بولے کہ میں بہت محنت کی ہے، بہت یہ کیا، بہت وہ دعویٰ کیا، اس نے چیلنج کیا، اس نے خوب امتحان کے بعد رزلٹ کیا ہے، اور وہ آگے بولے کہ نہیں میں تو لکھ کر آیا تھا، میں تو کر کے آیا تھا، ٹیچر نے میرا چیک ہی غلط کیا ہے. اچھا چلو کاپی نکالو. اب جو کاپی نکالی ہے وہ تو آپ کی اپنی کاپی ہے نا، وہ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یا وہ بھی چینج ہو جائے گی؟ آپ کی اپنی رائٹنگ ہے، جو آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا دعویٰ، کیسا شور؟ اذان موت. شارٹ کٹ ایسا نہیں ہے کہ ملیں گے نہیں، آپشن کسی کو مل جائے گا شارٹ کٹ، لیکن نیت خلوص ہونی چاہیے. پوری زندگی خراب گزاری کسی نے، گمراہ، آخری وقت پہ ہدایت ہو گئی، آخری وقت پہ ہدایت مل گئی، بس تھوڑی سی دیر کی ہدایت کامیابی بھی لے گئی. لیکن ہم تو ہدایت یافتہ ہیں نا، ہم تو خدا نہ خواستہ کو غلط راستے پہ تو نہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. ہمارا حساب کتاب ہمارے عمل سے کیا جائے گا کہ کیا ہمیں جو موقع ملا اپنی زندگی میں اطاعت میں، ہم نے اس کو کیا. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو، دل زندہ ہو، دل زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کانسیپٹ ہونا کہ دل زندہ دل مردہ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں کہ جس کا ہارٹ فیل ہو جائے نا، قلب جو ہے اندر اس کا زندہ ہونا، یہ کیسے روشن ہو، یہ روشن ہو جائے. کیسے روشن ہو جائے؟ اندر لائٹ لگے گی نا، اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے، یہ چیزوں کو دیکھنے لگے جو چیزوں میں حقیقت ہے. وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب روشن ہو کہ نہ ہو. تو امام فرماتے ہیں اگر تم اپنا قلب روشن کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، تفکر یعنی فکر یعنی تھاٹ پروسیس، دوسرا گریہ. گریہ کرو. گریہ قلب کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے. گریہ کرو، اور گریہ کی محفل رکھو. جیسے ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ پڑھتے ہیں، اور عام دنوں میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے جانے محترم، بعض وقت ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا پڑھیں نہیں، دعا مانگیں. پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے. عربی نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگ رہا ہوں، اردو میں مانگ لو بھائی.
اصل تو سمجھنا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں. یہ دعا اندر نرم کرے گی. مناجات. زندگی میں اتنی زندگی گزر گئی, کتنی راتیں گزر گئی زندگی کی, کسی رات مناجات پڑھی میں نے. جوان ہے ماشاءاللہ, اردو آپ کو آتی, انگلش آپ کو آتی, عربی بھی آتی, فارسی بھی آتی, چلے کوئی تو لینگویج آتی ہے نا, کسی ایک لینگویج میں تو آتا ہے. کیا میں نے وہ 15 مناجات خمسہ اشرا 15 مناجات چھوٹی چھوٹی سی مفاتیح الجناح میں ہے. اگر مفاتیح آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں ہوگی, موبائل میں اردو میں نہیں ہے تو انگلش میں ہوگی. شیعہ ٹول کٹ ہوگی, ڈیوائن پلس ہوگا. یہ ابھی ہمارے دوستوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے, امامیہ ایپ, اینڈرائڈ پر ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آج جا کے, تاکہ کل صبح دیکھوں تو 2-3 ہزار ڈاؤن لوڈ ہونے چاہیے. پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. دعائیں, صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ, تفسیر اردو میں ہے, سب اردو میں ہے, کوئی انگریزی انگلش نہیں ہے. اردو تو آتی ہے نا سب کو, اردو میں ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. دعائیں, مناجات, 15 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام سے. ایک اور صلوات بھیجتے محمد والوں. اللہ صلی اللہ محمد. تو یہ وقت نہیں ہے بہرحال مجلس میں اس طرح ہے بھی نہیں. انشاءاللہ کبھی کسی دعا میں آئیں تو آپ کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھ کے ہم دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. ظاہر مناجات ہے, کس طریقے سے خدا کو پکارا جائے, خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جائے. خوب یہ اتنا زندگی میں ٹائم ہے, تھوڑی دیر رات کو تنہائی میں بیٹھیں, گریا کریں, روئیں. کیوں نہیں رونا آ رہا؟ زنگ لگ گیا ہے, زنگ دنیا کا, لذتوں کا, خواہشات کا, ہر چیز چپک گئی ہے. اس کو کیسے کاٹیں گے ہم؟ تو امام کہتے ہیں یہ 2 چیزوں سے اپنے قلب کو نورانی کرو, روشن کرو, اس کو کھولو. یہ روشن نہیں ہوگا, یہ باطن کو نہیں دیکھ سکتا. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ یہ آنکھ تھوڑی ہے, وہ باطن کی آنکھ ہے, وہ قلب ہے. مولا متقیان مناجات جو امام کی جو مناجات ہے, مناجات امیر المومنین جو ہے, جو مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے, اللہم انی اسألک یوم لا ینفع, پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. کس چیز کا؟ اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے, محشر ہے. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. جو سالم قلب لے کر آئے گا سوائے اس کے کسی کو فائدہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, جو قلب سلیم لے کر آئے, قرآن کی آیت ہے. سالم قلب کیا ہے؟ روشن قلب. میرا قلب سالم ہے, یہ والا قلب نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ وینز میں پرابلم ہو, سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوں, وہ تو دنیا کا قلب ہے. اصل اندر والا قلب ہے, سالم ہے, روشن کر. یہ 2 چیزیں ہیں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں, اگر صراط سے گزرنا چاہتے ہو, صراط کیا ہے؟ پل ہے. کہاں پہ ہے؟ روز قیامت میں. کدھر سے کراس کرنا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرنے والا پل ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار کے برابر باریک ہے. سب کے لیے اتنا باریک نہیں ہے وہ. جیسا اچھا عمل ہوگا اتنا بہترین برج ہوگا, گزر جاؤ گے. کون سی چیز امام فرماتے ہیں, کون سی چیز ہے جو تمہیں صراط سے گزارے گی؟ صدقہ. امام فرماتے ہیں صدقہ دو, صدقہ دیا کرو, یہ صراط سے تمہیں گزارے گا, صراط کراس کروائے گا تمہیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر, اگر تم چاہتے ہو تمہارے چہرے پر نور آئے تو
تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھو. بہت ساری اور حدیثیں ہیں، سب کا تعلق باطن سے ہے، باطن سے. باقی سارے کام آپ خود کرتے ہیں، اچھی پڑھائی کریں، پروفیشن کریں، جاب کریں، بزنس کریں، سب کریں، لیکن اپنے آپ کو اندر سے صاف. یہ نہیں ہوگا حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں آئے گی، اور آ گئی تو لبیک نہیں کہہ پائیں گے. اصل تو لبیک کہنا ہے، آواز تو انشاءاللہ کہ آئے گی، سب کو آئے گی. انا بقیت اللہ. امام کعبے کی دیوار سے لگ کے کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. اس تک پہنچنے کے لیے اذان محترم باطن کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو.